الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأمام أهل سنته كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ملک پڑھیے الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك کربل وچ لاڈلا حیدر دا کربل وچ لاڈلا حیدر دا اسلام تے کر احسان گیا. کربل وچ لاڈلا حیدر دا اسلام
عظمت دی خاطر قرآن دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے تے اور قرآن دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے تے اور لجپال علی تے جانی دے لجپال علی تے جانی دے احسان میں کل مخلوق تے لجپال علی تے جانی دے احسان نے کل مخلوق تے سب کچھ لٹوا کے امت دی سب کچھ لٹوا کے امت دی کر بخشش دا سامان سب کچھ لٹوا کے امت دی کر بخشش دا سامان اور فاسق دے ہاتھ وچ اوے ہاتھ دینا فاسق دے ہاتھ وچ اوے ہاتھ دینا نہیں شیوا غازیاں مردانہ فاسق دے ہاتھ وچ اوے ہاتھ دینا نہیں شیوا غازیاں مردانہ اے خطبہ ہے در دے سونے دا اے خطبہ سید اے سونے دا بن سب ممبراں دی جانے اے خطبہ سید اے سونے دا بن سب ممبراں دی جانے گیا جدوں مکہ شہر وی چھٹ جاوے جدوں مکہ شہر وی چھٹ جاوے سر دے کے یار بنا لئیے جدوں مکہ شہر وی چھٹ جاوے سر دے کے یار بنا لئیے اس واسطے بچنا ہے کرنا اس واسطے بچنا ہے کرنا سر دے کے جت بنانے گا اس واسطے بچنا ہے کرنا سر دے کے جت
وسلم کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حضرت ذی وقار کربلا کا میدان ہے 61 ہجری ہے، محرم کا مہینہ ہے، 10 تاریخ ہے۔ میرے امام عالی مقام نے فاسق کی بیعت کو قبول نہیں کیتا، بلکہ اپنا سب کچھ لٹا کے اسلام کا دامن خوشیاں کے نال پا دیتا، اور اسلام نے اس چرلستان نو بہار عطا فرما دیتی۔ الحمدللہ اے سارے جتنے بھی بزرگ نے انہوں کا طریقہ کار ہے کہ اسلام کے اتنے حرف آن نہیں دیندے، اسلام کو بچان کی خاطر تن من دھن جڑی چیز کی ضرورت ہوئے ان یار دے راہ تے قربان کر دیتے جنہیں کہ ظہوری صاحب نے کہا یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری اصل بھولے میں آج دے نوجوان اور آج دے دنیا دار، آج دے سرمایہ دار اس چیز کو بھول گئے نے کہ اللہ کریم نے سانو جو کچھ بھی عطا کیتا ہے آمینہ دے لال کا صدقہ عطا ہے۔ لیکن ظہوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو نبی کا صدقہ ہوتا ہے، اس جان کو نبی کا کیونکہ اپنا تو ایمان ہے نا، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا سانو مقدر نہ لگے، اسی کہتے ہیں اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اور ہم کو تو مقدر بھی آتا تیرے در سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذی وقار کربلا کے میدان دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر انتہائی چند مختصر انداز کے اندر میں بیان کر کے اپنی گھروں لے کے چلوں گا۔ تسی دیکھو کہ اللہ کریم نے قرآن پاک سے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو سمجھا دیو کہ میں تہاڈے کو کوئی بدلہ نہیں منگدا، لیکن تسی میرے قریبیاں نال پیار کریا جی، تسی میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، مودت کریا جے، محبت کریا جے، احترام کریا جے، انہاں دا دامن نال وابستہ رہیا جے، انہاں نوں کبھی بھی چھڈیا جے نا، کیونکہ جڑا انہاں دے نال رہ گیا او کر گیا، جنے انہاں نوں چھڈ دتا او ڈوب گیا۔ جانتے کیوں؟ انہاں دی ایڈی شان ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا اس اپنے محبوب کے گھر کو میں پاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جس چیز کا اللہ ارادہ کر لے پوری کائنات مل کے بھی اللہ کے ارادے کو بدل سکتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ویطہرکم تطہیرا، کہ انہوں میں عزت والی تطہیر کی چادر پوا دیتی گئی۔ ایڈے پاک ہو گئے نے، ایڈے پاک ہو گئے نے، اس طرح کے پاک ہو گئے نے، اور کوئی پلیت بھی آگے خلوص نیت کے نال محبت کے نال انہاں دے نال چھو جائے گا میں انہوں بھی پاک کر دیا۔ تو حق کسی امت کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا حیا کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا احترام کرتے، انہوں نے پیار کرتے، انہیں پیار کرتے جنہیں ابو بکر صدیق پیار کرتے، انہیں پیار کرتے جنہیں سیدنا فاروق اعظم پیار کرتے، انہیں پیار کرتے جنہیں سیدنا عثمان غنی پیار کرتے، انہیں پیار کرتے جنہیں سیدنا بلال حبشی پیار کرتے، یعنی انہیں پیار کرتے جنہیں نبی کے سچے یار اپنے محبوب کے بچیاں نال پیار کرتے سن، باقیوں کو بھی ایویں چاہیے سی انہاں دے نال پیار کرنا۔ لیکن جب سلسلہ ایک نسل کو دوسری نسل کے اندر منتقل ہو گیا، اور شانہ والے صحابی بھی باقی نہ رہے، اور عزتاں تے احتراماں والے قدر جانن والے بھی وہ صحابی باقی نہ رہے، نئی نسل آ گئی، اور نئی نسل بھی وہ جڑی امارت کی دل دادا سی، جڑی بادشاہ کی خواہاں اور خواہش مند سی،
جب انہوں کی حکومت آ گئی انہوں نہ کسی رشتے کا پاس رہا، نہ کسی عزت کا پاس رہا، نہ کسی احترام کا پاس رہا، نہ نبی کا پاس رہا، نہ قرآن کا پاس رہا. لہذا انہوں نے اپنی بادشاہت کو مستحکم کرنے واسطے وہ بادشاہت جو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ عطا کرنا. بادشاہت کسی نے پیو دادے دی، کسی نے باپ دادا کی بادشاہت نہیں، کہ بادشاہت کی بھی ہے سدا بادشاہی اللہ دی، اور جنہوں چاہے عطا کرے تو پھر جنہوں چاہے جنہوں دے دیتا ہے نا انہوں چاہیے پھر انہیں حکم کے مطابق سارا انتظام چلائے. صاحب اقتدار جو لوگ نے، جڑے مقتدر شخصیات نے، جڑے حکمران نے، وہ اللہ کے نائبین ہوتے ہیں اور انہوں چاہیے کہ اللہ کا حکم جاری کریں اور اللہ کے حکم کو سرے کوئی انحراف نہ کریں اور نافرمانی نہ کریں، بلکہ اس نظام کو اوہی چلائیں جنہیں مشیت الہی ہے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، جنہیں اللہ کی رضا ہے. لیکن جڑی دنیا داری ہے، عمارت ہے، سرمایہ داری ہے، پیسے کی لالچ، پیسے کی ہوس، یہ بندے نو اکھاں تے بھی پردہ پا دیندی ہے، کنا تے بھی پردہ پا دیندی ہے، دل تے بھی مہرا لا دیندی ہے. انہاں نو سمجھ نہیں آوندی، ان کا سمجھ نہیں آوندی کہ اسی کی کرنے ہاں. وہ ایک ساری تلوار کدوں بھی کٹتی ہے، ساری زبان کدے تے وار بھی کرتی ہے، ساری سوچ کدے خلاف پیسے اگلتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن یاد رکھو ایک پیسہ، روپیہ، حکومت، اقتدار، ہر چیز عارضی ہے. نبی کی محبت بھی دائمی ہے، نبی نے فرما برداری بھی دائمی ہے، اللہ کی رضا بھی دائمی ہے. جڑا بندہ اللہ کے فرمان دے اوتے اور نبی کے فرمان دے اوتے عمل کرتا ہے اودی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. چاہیے یہ سی نا ہے اتنے چوبی جاتے، اتنے چوبی جاتے. آج کوئی ایویں ہی کہہ دینا بھی میں سید ہاں، کوئی ایویں ہی کہہ دے. دیکھو وہ ڈائریکٹ نبی کی اولاد ہو، انہوں نے بارے تو قرآن بھی آیا اور انہوں نے واسطے اللہ کریم نے کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہہ کے محبت کا سوال کیتا کہ لوگوں تواڈے اوتے میری اہل بیت کی محبت فرض ہے. وہ ڈائریکٹ آپ کی اولاد نے. آج بھی اگر کوئی سانو کہہ دے نا میں سید ہاں، سید بمانا نبی پاک کی آل، نبی پاک کی آج بھی کو کہہ دیتا نبی پاک کی آل ہے، جیسے اکھاں بھی چھپا دینے ہیں، سر بھی چھپا دینے ہیں. یہ شیر محمد شریف کوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ کوئی سید نہیں سی بندہ تے بھوکا مردا پیا سی. کسی نے انہوں دسیا کہ میاں شیر محمد سیدہ کی بڑی عزت کرتا ہے. پنڈوں بعد انہوں نے ارادہ کر لیا بھی میں سید بن کے ہوں میاں شیر محمد کو جانا ہے تو چلو جتنی دیر خدمت ہو سکی دیکھ لیا نا میاں شیر محمد کتنی کو خدمت کرتا ہے. اللہ اکبر. چلو چلا گیا نا کہ کسی نے آگے تھی باہر کوئی سید صاحب ملنے واسطے آئے ہیں. میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں رنگے ہی باہر آ گئے. کئی سید میاں صاحب نے غلام نے، میاں صاحب کی بیعت نے، حضرت کرما نے میاں صاحب کی بیعت، حضرت کہلیا نے سید میاں صاحب کی بیعت، سبحان اللہ شریف نے حضرت میاں شیر محمد کی بیعت. یعنی بڑے بڑے سید میاں شیر محمد شرف پوری کی بیعت نے. اس کے باوجود ادب اتنا سی پیروں ننگے باہر آ گئے. لیکن اللہ کا ولی ہے نا، نظر رکھتے سن. لوگوں کو دسیا بھی سید کا انتہا کرتے ملے ملے. ہاں جی میں سید ہاں تو میں غریب ہاں تو میں آپ نے فرمایا تشریف لے آؤ. آ کے بٹھایا، لنگر کا اہتمام کیا، بڑی شاندار ضیافت فرمائی، بڑی شاندار ون سونے کھانے شانے کھلا کے سب کچھ پیش کیتا. کھلا کے تو پھر جب جان لگے نا تو میاں صاحب فرماتے نے آؤ میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں. آپ انہوں نے لیندے بستی چو باہر، شہر چو باہر، باقی دوستانوں کہنے یا تسی اتنے ہی ٹھہر جاؤ. انہوں نے اتنے ہی روکیا. جب شہر تو باہر نکل گئے نا، جتوں اس بندے نے ارادہ کیا سی کہ میں سید بن کے میاں صاحب کے کول جانا، جب اس مقام
حسین اللہ اکبر شہید کر دیتا. شہید کر کے اپنے سارے مردیاں نو لاشاں نو دفنا کے جنازہ پڑھ دیتا. دس یار جنہ دے نانے دے آن نال جنازہ آیا ہوئے اور نواسے دی لاش پئی ہے, اس نبی دے نواسے دی لاش پئی ہے, اہل بیت دی لاشاں پئیاں نے, اپنی لاشاں دفنا رہے نے, کیسے مسلمان ہو گئے؟ لاشاں اپنی دفنا دیتیاں. حضرت امام زین العابدین جڑے حضرت امام حسین دے صاحبزادے بیمار سن, آپ نو ہتھ کڑیاں لا دیتیاں, بیڑیاں لا دیتیاں, بیبیاں نو نال لیا, نیزیاں دے اوتے سراں نو ٹنگ لیا, کوفے کی طرف رواں دواں ہو گئے. جدوں کوفے والے گئے نا ایویں نیزیاں دے اوتے سراں نو ٹنگیا, اگے جناب تو ٹمکا ہو رہا ہے, شادیانے بج رہے نے, اگے جناب ہلا گلا ہو گیا ہے, کسی باغیاں نو نعوذ باللہ شکست دے دیتی ہے. درمیان دے اندر یہ تمام اہل بیت تے تمام انہاں دے غلاماں دے سر نے, اور پیچھے آپ دے اہل بیت دا قافلہ جڑا لٹیا پھٹیا قافلہ, جڑا بیبیاں آ رہی ہیں, جڑے امام زین العابدین آ رہے ہیں, ایویں کہ کوفے میں تو بازار کے اندر پہنچتے ہیں, کوفے کے بازار کے اندر پہنچتے ہیں, تو پھر بیبیاں نو ایک جگہ تے قید کر دیتا گیا, امام زین العابدین کو علیحدہ قید کر دیتا گیا. امام حسین دا سر انور پورے کوفے دے وچ گلیاں دے اندر پھیلایا گیا. کیا یہ امت کہلان دی حقدار ہے؟ اللہ اکبر. اسی 1400 سال بعد سن کے تے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ساری اکھاں دے وچ آنسو آ جاندے نے, اسی اج پریشان ہو جاندے ہیں تے جنہاں اپنے ہتھی ظلم کیتا ہوئے گا کتے کو بدبخت ہو گے. بیٹے توجہ کرو, حضرت امام زین العابدین کو کمرے کے اندر قید کیتا, بیبیاں نو علیحدہ قید کیتا, سر انور امام علی مقام کا نیزے دے اٹھیا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جدوں امام علی مقام کا سر انور میرے گھر کے قریب تو گزریا نا, تے آپ دے ہونٹ مبارک ہل رہے سن, آپ دے ہونٹ مبارک ہل رہے سن. عقل کہتی ہے کہ گل غلط ہونی ہے, عقل کہتی ہے کہ گل غلط ہونی ہے, پر عشق کہتا ہے یار یہ اس نانے دے پوترے نے جنہیں ابو جان دی مٹھی چ کنکریاں نو کرنے بنا دیا. اس نانے دے نواسے نے کہ جنہوں نے درختاں نو جل سمیت بنا کے کلمہ کے اندر بنا لیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں, جب میں قریب ہو کے سنیا کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں. سورہ کہف کی تلاوت پورے کوفے کے اندر پھیلایا گیا, لوگوں کو دسیا گیا, لوگوں اے باغی سن, اے باغی سن, نعوذ باللہ من ذالک, انہوں نے شکست ہوئی ہے. اور کوفے کے لوگوں کو پتہ نہیں, کچھ لوگوں کو پتہ ہے جنہاں شکلاں ویکھیاں سن, اکثر کو پتہ نہیں کہ وہ اہل بیت نے جنہاں ناسی کلمہ پڑھنے ہیں, اسے نبی کے اہل بیت نے جنہاں دا اسی کلمہ پڑھنے ہیں, اور انہوں نے نواسے دا سر انورے کچھ دن آپ نو تے کوفے کے اندر رکھا گیا. اور جدو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تشت وچ رکھ کے تھالی چ رکھ کے امام علی مقام دا سر انور ابن زیاد جو کوفے کا گورنر سی وہ دے سامنے پیش کیتا گیا نا, اس بدبخت نے آپ دے ہونٹاں دے اوتے چھڑی ماری, ہونٹاں تے چھڑی ماری. آپ فرماتے ہیں ظالم چھڑی پیچھے کر, میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے انہاں ہونٹاں دے اوتے مصطفی کریم موسی دے نے سبحان اللہ. کہنے لگا بابا تیری عمر دا دھیان نہ ہوندا میں تیری تو نہ دیندا. آپ نے فرمایا جی نبی کا حیا نہیں کیتا, میرا کی حیا تسی کرنا ہے. اس دن رکھیا, پھر دمشق کے اندر جتھے دارالخلافہ سی, جتھے یزید کا تخت سی, اس جگہ والے روانہ کیتا, اور پیدل اوویں بیبیاں نو دلایا گیا, اوویں جناب سختی حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار نو آپ نو چلایا گیا, بیڑیاں کے اندر چلایا گیا. آپ دمشق کے علاقے کے اندر جب پہنچے نا, اس علاقے کے اندر پہنچے, اللہ اکبر,
اتنے شادیانے بج رہے ہیں، جگہ جگہ استقبال ہو رہا ہے، ہر شہر کے اندر اعلان کرائے جا رہے ہیں کہ باغیاں کو اسی شکست دیتی ہے، آؤ انہوں کا نظارہ کرو. لوگی بازاراں وچ نکل کے، لوگی چھتاں دے اوپر کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک بی بی نے پیغام بھیجا دمشق کے اندر، ایک بی بی نے پیغام بھیجا کہ جب کچھ کیا انہوں نے کسی سالار کو کچھ کیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں. وہ بی بی آئی، آگے انہیں پتا کیا کہ ایک کوئی نوجوان ہے وہ بھی بیمار ہے اور اس قافلے کی سالار ایک عورت ہے جن کا نام زینب ہے. آگے اس کا دیا بی بی کسی چیز کی ضرورت ہو گئی، پانی لے کے آئی، کھجورا لے کے آئی، انہیں دسیا کہ میری مالکہ نے بھیجا ہے. وہ چاہتی ہے کہ کسی قسم کی بھی ضرورت ہوئے تو میں پوری کر دے گا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نہیں انہوں سارا شکریہ ادا کری تو انہوں کہیں بھی تیرے واسطے اسی دعا کریں گے، تیرے واسطے دعا کریں گے. اس عورت نے سنیا دیوں بھی آگے جب دیکھا پردہ دار خواتین نے اور پردہ دار بیویاں نے بڑی شان والیاں، بڑی عزت والیاں، کہ اس حالت کے اندر بھی پردے کا اتنا اہتمام، اس حالت کے اندر بھی پردے کا اس قدر اہتمام. آگے بھی آگے جو سیدہ زینب کو ملی، اللہ اکبر، کہنے لگی میرے واسطے ایک دعا کر دو، میرے واسطے ایک دعا کر دو. آپ نے پوچھا بی بی کیڑی دعا چاہیے؟ عرض کرتی ہے کہ میں جو جوان ہونی سنا کہ مدینہ پاک کے اندر سیدہ فاطمہ کی گریز ہوتی سی. نبی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دی گریز سا، انہاں دی خدمت کرتی سا، میں انہاں دی خدمت گزار سا. اللہ اکبر. کہ جدوں میں اتوں آن لگی نا، جدوں میں آن لگی کہ میں عرض کی حضور میرے کوئی نصیحت کر دیو، کہ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا شام کے علاقے کے اندر کچھ قیدی آن کے تو نہ قیدیاں کی خدمت کریں، انہیں قیدیاں کی خدمت کریں. بس سرکار نے اس واسطے حضورت نے پانی بھی بھیجا ہے، لباس بھی میں نظر کرنی ہے اور جڑی چیز تو چاہیے میں وہ پیش کرنی ہے، تسی میرے واسطے دعا کرو. آپ نے پوچھا دعا کی چاہیے؟ عرض کرتی ہے کہ مجھے پتا لگا کہ بی بی پاک فوت ہو گئی ہے سن. حضرت انہوں نے دو چھوٹے چھوٹے صاحبزادے سن جدوں میں اتنے گئی سن، ایک کا نام حسن سی، ایک کا نام حسین سی. حسن کا بھی مجھے پتا لگا کہ شہید ہو گئے نے، حسین کا پتا نہیں. دعائیں کرو اللہ رب العزت میرے حسین کا دیدار عطا فرما دے. کہ انہوں نے ایک صاحبزادی سی تیری چھوٹی سی کا نام زینب سی، دعا کرو میرے انہوں نے ملاقات اللہ کرا دے. آپ نے فرمایا تیری دعا اچھے ہی قبول ہو گئی، تیری دعا اچھے ہی قبول ہو گئی ہے. کہنے کی میں سبق کی نے آپ نے فرمایا تیرے حسین کی گل کرنی ہے. اس قافلے دے کے جڑا نیزے دے اوتے سب تو سونا نوجوان دا اے سارے انوار لگیا ہے وہ حسین ابن علی نہیں سے، وہی حسین ابن علی ہے. اور جس بچی کی گل کرنی ہے جن کا نام زینب سی، آپ نے سر اپنے نقاب اٹھا کے آپ نے دکھایا، آپ نے فرمایا وہ زینب ہے. حضرات گرامی رستے کے اندر واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ کئی عیسائی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کئی یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کئی ایسے لوگ جنہیں مسلمان نے اور انہوں کو پتہ لگ گیا ہے وہ میدان کے اندر آ رہے ہیں، فوجی اشکیا کا مقابلہ کر کے رستے کے اندر بھی شہید ہو رہے ہیں اور اپنی جانا آپ کے اوپر قربان کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت کا دن ہوے جن کی آواز آئے آپ بھی اہل بیت کے قربان ہونے والے کہنے ہیں میدان کے اندر آؤ. سارے لوگ چاہتے سب سادہ نام ہونا کے اندر شامل ہو. حضرات گرامی آج اتنا وقت گزر جان تو بعد، اتنا وقت گزر جان تو بعد انہوں کی محبت، انہوں کی مودت سارے کو سوال کرتی ہے، سارے کو تقاضا کرتی ہے کہ کیا یا حسین یا حسین یا حسین کافی ہے؟ کیا چند دن، ہفتہ، 10 دن یا 9-10 محرم بس آپ کے نام کی نیازہ پکائیاں جان، سبیلہ لگائیاں جان، ختم دلائے جان، کیا کافی ہے؟ امام حسین نے قربانی اس واسطے دیتی تھی
امام حسین نے علی اکبر کی قربانی، علی اصغر کی قربانی، اونو محمد کی قربانی، حضرت امام قاسم کی قربانی، اپنے 8 بھراواں کی قربانی، اپنے سمیت 9 بھائیاں کی قربانی کیا اس واسطے دیتی سی کہ اج اسی صرف 9 تے 10 محرم نوں انہوں نے نہ دی ختم دعا کے دیکھ بتا کے بڑھ دیں گے ساڈا پورا فرض ہو گیا؟ نہیں، آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ سوال کرتا ہے، آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ ساڈے کو سوال کرتا ہے کہ لوگوں تسی حسین دے منن والے ہو، بے نماز ہو حسین دے منن والے ہو، بے روز ہو حسین دے منن والے ہو، خلاف شرع ہو حسین دے منن والے ہو، ہر غلط کام کرتے ہو پھر حسین دے منن والے ہو؟ نہیں نہیں، حسین دے منن والا او ہے جنوں پتہ لگ جائے حسین حق دیا تے یزیدی فوج چھڑ کے سب تو پہلے میدان کے اندر کھڑا ہوتا ہے، ورنہ حضرت حکم دیکھو یزیدی فوج کے نال آئے نے لیکن پتہ لگا حسین ابن علی حق دے نے، آپ نے چھڑیا یزیدی فوج نو حسین کی پارٹی کے اندر آ گئے۔ آج بھی حسین کی پارٹی ہوئے جڑی نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی حسینی پارٹی، آپ سبحان اللہ۔ آج شریعت نو اپنان والی پارٹی حسین کی پارٹی ہے، آج نبی کی سنت نو زندہ کرنے والی پارٹی حسین کی پارٹی ہے۔ اپنے آپ کو کچھ بھی اخوائی جا، اپنے آپ کو کسی جماعت کے نام نمائندہ بنائی جا، کچھ بھی اخوائی جا، کہ تیرا کردار حسینی نہیں تو تو حسینی نہیں، تو سنی بنی جا، کبھی سنی ہو یہ جڑا نبی پاک کی سنت پہ چلے۔ حسین نے نبی کی سنت کو زندہ کرنے واسطے جو قربانی دیتی ہے، کیا سمجھ آ رہی نا بھائی؟ میری بات یاد رکھنا، ابو بکر صدیق اہل سنت، ساری کتابوں کو ثابت ہے، سانو کتابوں کو کھان کی بھی لوڑ نہیں، اتنا عام چیزیں اور انڈیا کتاباں نے اور اس قدر گل عام ہے کہ سانو ضرورت محسوس ہے نہیں ہوتی کہ ابو بکر بھی اہل سنت، عمر بھی اہل سنت، عثمان بھی اہل سنت، علی بھی اہل سنت، حسن بھی اہل سنت، حسین بھی اہل سنت، امام زین العابدین بھی اہل سنت، امام باقر بھی اہل سنت، امام جعفر صادق بھی اہل سنت۔ اللہ جانتا ہے یہ 12 امام جنہوں سارے دوست مانتے ہیں نا کہ 12 ہی امام نے، اسی کہتے ہیں 12 ہی امام نہیں 12 امام بھی نے۔ ساڑھے تے نظر کے مطابق ہر سید سچا ہوئے، سچا ہوئے، سچا ہوئے، سچا ہوئے، خالص ہوئے، اصلی ہوئے، نبی کی سنت کے عمل کرنے والا ہوئے، ہر سید امام ہے۔ امام حسن عسکری بھی سنی، امام محمد نبی بھی سنی، امام محمد تقی بھی سنی، اور جب امام مہدی تشریف لے آنے نا آپ بھی اہل سنت و جماعت ہوتی ہوتی سمجھ آ رہی نا بھائی؟ لیکن میری گل آخر بھی ہوئی جائے گی کہ امامہ نے مننے والا ہوئے یا اہل بیت سے پیار کرنے والا ہوئے یا بلیوں کا پیروکار ہوئے یا نبی کی سنت ہوتے جنت کا دعویٰ کرنے والا ہوئے، قرآن کو منن والا ہوئے، قرآن کے اوپر عمل کرنا دعویدار ہوئے، جنہیں دیر نبی کی سنت کو نہیں اپنائے گا اور آج بھی نبی پاک کی سنت اور تعلیمات کو عمل نہیں کرے گا، اور تعلق اہل سنت بھی نہیں بلکہ کسی مسلمان کا بھی نہیں۔ یاد رکھو چیزاں، اقبال نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چند دن حسین 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 پکار کے بندہ حسینی ہوتا نہیں۔ اپنی زندگی کے اوپر کردار حسینی کو اپلائی کرو، دنیا دار دیکھ کے کہن حسینی جا رہے ہیں، دنیا والے دیکھ کے کہن دسنا نہ تمہیں کہ کون ہے، پتہ لگے حسینی جا رہے ہیں۔ اس واسطے میرے ویلو کام بندہ یزیدہ نے کرے نہ حسین دا لوے تے خبردار نہیں۔
جب نام حسین دا لگے تے کم بھی حسین والے کرے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی سنت تے چلان کی کوشش کرو تاکہ کل قیامت والے دن انہاں نے دامن پکڑ کے انہاں نے نال ہی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. دعا کرو اللہ کو عزت حاضری منظور فرمائے.